الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جن کو ہجرت کرنا پڑی، فی اللہ اللہ کے رستے میں، من بعد ما اس کے بعد کہ ظلموا ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم یقیناً ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً اچھا، ولأجر الآخرہ اور یقیناً آخرت کا اجر، اکبر بہت بڑا ہے، لو کاش، کانو ہوتے، یعلمون جانتے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جی یہ جو ہاجرو ہے نا، ہاجر یہجرو یعنی باب ناصرہ جو ہے، اور ہاجر یہاجرو باب مفاعلہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی، مقولہ ہے کہ جس لفظ میں الفاظ زیادہ ہیں اس کا مفہوم کم لفظ والے جو جملہ ہے یا کلمہ ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاجر یہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ بولا جاتا ہے ہاجر المکان، اس نے فلاں جگہ چھوڑی، ہو سکتا ہے وہ اسے پسند نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے خیال میں اس سے اچھی جگہ پر وہ چلے گیا ہو، یعنی اس جگہ نے جانے سے مجبور نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی کے ساتھ وہ چھوڑ کر چلا گیا، کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہاجرہ جو باب افعال ہے، یا پڑھتے ہیں باب افعال کا خاصہ ہے تشارک، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ خود نہیں گئے بلکہ قوم کی طرف سے مزاحمت یا مقابلے نے وطن چھوڑنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے میں نے ترجمہ یہاں یہ کیا ہے والذین ہاجروا، ہاجروا کا کہ جن کو ہجرت کرنا پڑی، یعنی اگر یہ ہاجرہ یہجر سے والذین ہاجروا ہو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، پھر یہ ترجمہ درست ہوگا، لیکن یہ چونکہ ہاجروا ہے لہذا وہ لوگ جنہیں ہجرت کرنا پڑی، یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے ہاجروا کے ضمن میں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالی کی توحید کو ماننے والے لوگ ہیں، شرک کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آخرت کے دن پر، تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھنے والے، جبکہ دوسری طرف شرک کرنے والے اور قیامت کے منکر لوگ موجود ہیں۔ ان دونوں کا ساتھ مل کر رہنا ایک ملک میں ممکن تو نہیں ہے، خصوصاً جب اہل ایمان، اہل توحید تعداد اور قوت میں بھی بہت زیادہ کمزور ہوں، پھر تو یہ بہت مشکل بات ہے نا۔ تو یہ جو آیت میں آگے لفظ ہے نا من بعد ما ظلموا،
یہ پہلی وجہ ہے، یعنی دو وجوہات کی بنا پر اہل ایمان نے اپنا وطن یعنی وطن چھوڑنے پر وہ مجبور ہوئے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ من بعد ما ظلموا، آیت کے اندر یہ جو لفظ موجود ہے، یعنی قوم نے ظلم کیا، اس وجہ سے انہوں نے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنا مشکل تھا، مشکل سے پھر آگے ناممکن نظر آنے لگا۔ یہ دو وجوہات سامنے رکھتے ہوئے پھر اہل ایمان نے اپنے گھر بار، بکریاں، جانور، ریوڑ وغیرہ، قبیلے، جائیدادیں، ہر قسم کی چیز کو چھوڑ کر ظلم سے بچنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اس لیے اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ جانتے ہیں نا، دو ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور دوسری ہجرت مدینہ ہے۔ ہجرت حبشہ میں جو مسلمان یکے بعد دیگرے گئے ہیں، کم و بیش 100 تعداد جو ہے مورخین نے لکھی ہے۔ اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں، آپ بھی موجود تھیں، اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ عربی قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے، اصول بنا ہوا ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار جو ہے عام لفظ کا ہوگا، نہ کہ کسی خاص سبب کا۔ اس میں آپ دیکھیں سورت مکی ہے، یہ ہم نے مسبب تلاش کیا نا، کہ سورت مکی ہے تو مکہ سے ہجرت پہلی کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ کی طرف، لہذا اس سے مراد ہجرت حبشہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں آگے جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں نا، یہ عام ہے، اسے ہم عام سمجھیں گے، گویا اس میں نہ صرف یہ کہ ہجرت حبشہ کے ساتھ ہجرت مدینہ، بلکہ قیامت تک جو بھی شخص اس انداز کے ساتھ ہجرت کرے گا وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، بَوَّأَ يُبَوِّئُ باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ دینا، ٹھکانہ دینا۔ تو آپ دیکھیں لام شروع میں یہ بھی تاکید کا ہے، اور آگے جو نون تاکید ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ دیکھیں ہجرت کرنا پڑی مکہ سے حبشہ کی طرف، اسی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف، اور قیامت تک کوئی بھی ہجرت کرے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ لیکن چلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ چند مسلمان ہیں کفار سے پریشان ہو کر ہجرت کر رہے ہیں، کبھی حبشہ کی طرف کبھی مدینہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بڑا بہترین آپ کو بدلہ دیں گے، رہنے کی جگہ دیں گے۔ پھر کہاں ملی رہنے کی جگہ؟ ہاں آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ جزیرہ عرب کے مالک بنے تھے، بلکہ شام بھی، مصر بھی، عراق بھی، فارس بھی، اور اس کے ساتھ کئی ممالک پر مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی تقریباً نصف صدی کے بعد، یعنی تقریباً 50 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تمام دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا تھا۔ تو یہ چھوٹا اجر تو نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو اسے آپ اجر کبیر کہہ لیں دنیا کے اندر جو ملا۔
پوری دنیا پر جو حکومت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ کیا ہے؟ اجر کبیر۔ ہاں آگے فرمایا والا اجر الآخرۃ اکبر، چوتھی بات یہ یاد رکھیں، والا اجر الآخرۃ اکبر، آخرت کا اجر یقیناً سب سے بڑا ہے۔ اکبر آپ جانتے ہیں یہ افعال التفضیل ہے، اسم تفضیل ہے، تو گویا جتنے اجر ہیں سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ آخرت میں جو ان کو اجر ملے گا، آخرت میں اجر وہ تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر انشاءاللہ ایسے لوگوں کی عزت افزائی کرے گا۔ پانچویں بات یاد رکھیں اس آیت میں جو اللہ تعالی نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس سے تین طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلے وہ کافر مراد ہیں کہ وہ علم رکھتے تو ایمان لے آتے، یعنی کافر اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ایمان لے آتے۔ دوسرے مہاجر ہیں، مہاجر وہ ہجرت کی فضیلت جانتے ہوتے تو انہیں بے حد خوشی ہوتی۔ اور تیسرے وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے ہجرت تو نہیں کی، وہ ہجرت کی فضیلت کو جانتے ہوتے تو ضرور وہ بھی ہجرت کرتے۔ یہ تینوں مفہوم لو کانوا یعلمون میں شامل ہیں۔ آگے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ انہی کی صفات بعض بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین وہ لوگ جو صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے ہی رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ جی صبروا بالکل واضح ہے۔ پہلی بات یہاں یاد رکھیں کہ وعلی ربہم، یہ گرامر میں آپ پڑھتے ہیں علی حرف جر ہے اور ربہم مجرور ہے، تو جار مجرور پہلے آ گیا۔ جار مجرور اگر پہلے آ جائیں تو معنی کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل میں کیا ہے؟ ایاک بعد میں ہے، نعبد ایاک و نستعین ایاک، اصل میں عبارت یوں ہے، لیکن ایسے ہوتی تو معنی پھر کیا ہونا تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ یہ مفہوم غلط ہے۔ ایاکا کو پہلے لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس میں حصر پیدا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہی والا کلمہ ہے نا، اسے حصر کہتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ عام بھی کسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اولاد پر بھروسہ ہوتا ہے، والدین پر بھروسہ ہوتا ہے، اساتذہ پر، شاگردوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں ہجرت والے کہ ایک تو صبر، یعنی جو تکلیف پہنچی ہے اس پر صبر، اپنا گھر چھوڑا اس پر صبر، اپنے مویشی اور جائیدادیں اور قبیلے اور پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑا اس پر صبر۔ اور دوسرا ہے توکل۔ صبر تو کرنا توکل کی بنسبت کچھ آسان ہے، لیکن توکل بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ چھوڑا، اب حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں سے تنگ آ کر صبر کرتے کراتے ہجرت تو کر لی، لیکن یہ سوچنا کہ وہاں نہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی پناہ دینے والا ہے، نہ ادھر کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی ادھر جو ہے مددگار ہے، تو کس کے سہارے وہاں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے بیرون ملک کے اندر۔ یہ ہے توکل، اللہ پر ہی توکل۔ اس لیے وعلی ربہم یتوکلون سے پہلے ذکر کیا گیا کہ توکل تو ہر کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اپنے بیٹے پر توکل کر رہے، کوئی کسی شخص پر توکل کر رہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر، رجالا
مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فاسألو تو تم پوچھو، اہل الذکری اہل ذکر سے، ان کنتم اگر تم ہو، لا تعلمون نہیں جانتے، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، چنانچہ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے ہی نہیں جانتے۔ یہ کانو کا جو لفظ ہے نا، کنتم کانا فعل ناقص، اسی سے ہی کہ شروع سے ہی اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں پہلی بات، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اس طرح کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم والی۔ وہاں یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ رجالن سے مراد مرد ہی ہیں۔ گویا بعض لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ حوا، آسیہ، سارہ، ام موسیٰ، مریم علیہن السلام اور ان کے علاوہ دیگر ایسی خواتین جن کا فرشتے نے آ کر ذکر کیا، اس کے متعلق ہم نے جانا تھا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر بعض یعنی مفسرین کی رائے، اہل تفسیر کی، کہ قرآن مجید کی اس آیت میں بالکل صراحت ہے کہ نبوت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف مردوں کو ہی عنایت فرمائی ہے، خواتین کا اگرچہ ذکر کیا ہے لیکن وہ نبی نہیں تھیں۔ اگر یہی بات ہے، اضافی طور پر میں یہاں یعنی ذکر کرتا ہوں، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہیں آپ دیکھ لیں، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی علیہ السلام سے کہتے کہ میری طرف سے انہیں سلام عرض کیجئے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی نبی تھیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو فرمایا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل الذکر سے مراد کون ہے؟ اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اور آیت کا سیاق بھی اسی کا متقاضی ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب آپ جانتے ہیں یہود اور نصارہ ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات اگر تمہیں معلوم نہیں کہ پہلے تمام رسول مرد ہی تھے تو یہود و نصارہ سے پوچھ کر دیکھ لو، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ سے واقف ہیں، اور تم ان پر اعتماد بھی مسلمانوں کی بنسبت زیادہ کرتے ہو کہ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام فرشتے تھے یا بشر تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کرتے ہو کہ یہ نبی انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں؟ وہی سورہ یوسف آیت نمبر 109 اور دیگر آیات میں اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ نبی یمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی گھومتا ہے، تو فرشتہ کیوں نہیں تھا، یہ آدمی کیوں ہے، انسان کیوں ہے؟ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کی باتوں پر اگر تمہیں زیادہ اعتبار ہے تو ان سے پوچھ کر دیکھ لو، گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں وہ فرشتے تھے یا انسان، تو وہ سارے انسان ہی کہیں گے۔ اسے آپ یوں سمجھیں جیسے ہمارے ہاں اگر کسی کو اسلام کا کوئی ایسا مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو کبھی کبھار اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار خود نہیں تو چلیں غیر مسلموں کو دیکھ لو، یا پھر ہم زیادہ تر کہتے ہیں سائنسدانوں کو دیکھ لو، اب تو سائنس بھی اس بات کی تحقیق کر چکی ہے۔ تو یہ یعنی مزید استشہاد کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی طرف انسان کو موڑ دیا کہ ان سے جا کر اب مسائل سیکھنا شروع کر دو، ایسی بات نہیں ہے۔ تیسری بات آگے ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اصلاً اسے کہتے ہیں تعریض، تعریضاً ایسا کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جانتے تو ہو لیکن پھر بھی مزید اطمینان کے لیے چلیں اہل کتاب سے پوچھ لو کہ انبیاء کرام فرشتے تھے یا بشر تھے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں بعض لوگ ہمارے ہاں یعنی ہمارے
پاک و ہند والا جو معاشرہ ہے اس میں خاص لوگ جو ہیں وہ اس آیت کریمہ سے تقلید کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں کہ اہل الذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں. گویا وہ اہل الذکر سے مراد ائمہ اربعہ لیتے ہیں، وہی جو چاروں امام برحق اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں، اس سے وہ مراد لیتے ہیں. او بھائی اللہ کے لیے انہوں نے آنا تھا ان ائمہ نے یا نہیں آنا تھا؟ آیت تو پہلے کی اتری ہوئی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آیت سے مراد ایک خاص طبقہ مراد لے لیا جائے، اور وہ پتہ نہیں کون ہے ابو حنیفہ اور کون ہے امام شافعی اور کون ہے امام مالک اور امام احمد، ان کا تو یعنی معلوم ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں. قرآن مجید پہلے کا ہے، اور آج تک کسی بھی مفسر نے اہل الذکر کی تفسیر میں ائمہ اربعہ کا ذکر بھی نہیں کیا. یعنی وہ سارے اس چیز سے یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ ناواقف رہے، بڑے بڑے ائمہ کرام، بلکہ وہ خود اس بات سے غافل رہے. کسی ایک امام نے یعنی ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اہل الذکر سے مراد اپنا آپ مراد بھی نہیں لیا. یہ آج کی نئی اختراع ہے، لہذا یہ بالکل باطل استدلال ہے. اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، اور معنی وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا. پانچویں بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اس آیت کو عام بھی کر لیں، یعنی جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا نا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اس قاعدہ کے چلیں مان لیا کہ یہ آیت عام ہے. اب دیکھیے ایک طرف یہ ائمہ اربعہ ہیں، دوسری طرف قرآن اور حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ جو ائمہ اربعہ لوگوں نے بنا لیے ہیں، خود بنائے ہیں نا. امام بخاری کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ امام مسلم کو کیوں نہیں جانتے؟ اس حوالے سے کیا ان کے پاس فقاہت نہیں تھی؟ امام ترمذی سے بڑھ کر کون حدیث کو سمجھنے والا تھا؟ ان کا نام کبھی کیوں نہیں لیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے ہم نے یہ نام پیش کیے ہیں چار. تو جس طرح یہ ائمہ اربعہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اہل الذکر سے اگر ہم علماء مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے لے لیا، اس سے پھر یہ سمجھیے کہ ہماری یہ کتنی کم عقلی ہے، کس قدر کم مائگی ہے کہ پوچھنے والے بھی اور بتانے والے بھی، جس سے بھائی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اگر تو نبی علیہ السلام، تو پھر وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ ڈھونڈے گا. قرآن اور حدیث بالکل ہمارے ہاں واضح ہے. اسی طرح اگر کوئی پوچھے گا یا رہنمائی کرے گا مثال کے طور پہ فقہ مالکی پر، یعنی امام مالک اس بارے کیا رائے تھی، تو امام مالک رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. بھئی کیا مصیبت ہے کہ آپ سے جب آدمی پوچھ رہے ہیں کہ اس بارے میری شرعی طور پہ رہنمائی فرمائیں، آپ امام مالک کا موقف اس کو کیوں بتاتے ہیں جب حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے؟ یعنی دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے. ایک طرف اماموں کے امام ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں، ان کی بات موجود ہے، اور دوسری طرف آپ امام مالک کی بات پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امام احمد کی بات پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ امام شافعی کی بات پیش کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات پیش کر رہے ہیں. کس قدر یہ زیادتی ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ. بھئی دونوں طرف کتابیں ہی موجود ہیں نا. اہل الذکر سے اگر پوچھنا ہے تو پوچھا اس سے جاتا ہے جو آدمی موجود ہو. نہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، نہ ان ائمہ میں سے کوئی موجود ہے. ظاہری سی بات ہے ان کی کتابوں کو آپ پرکھیں گے، ان کی کتابوں سے بحث کریں گے، ان کی کتابوں سے آپ وہ ورق گردانی کر کے وہ مسئلہ تلاش کریں گے، تو وہ جو مسئلہ آپ نے تلاش کرنا ہے وہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیوں نہیں تلاش کر لیتے؟ لہذا یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ آدمی فوری طور پر جو ہے وہ اماموں کی طرف جائے، جی فلاں امام کا اس بارے کیا رائے ہے، فلاں امام صاحب کیا فرماتے تھے. بڑی عجیب بات ہے. اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر یہ 43 ہے، اگلی آپ 44 نمبر دیکھیں، اس میں آغاز ہی ہے بالبینات والزبر، یعنی اہل ذکر سے سوال کرو کہ وہ بینات دلائل اور آسمانی کتابوں کے ساتھ جواب دیں گے. دیکھیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں. گویا اب دیکھیں اہل الذکر یعنی اہل کتاب کے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے ایسے علماء جو ائمہ کی طرف لوگوں کو لوٹاتے ہیں ان کے پاس دلائل بھی نہیں ہے.
10-10 سال 20-20 سال پڑھنے اور پڑھانے والے، بلکہ 40-40 سال پڑھانے والے اپنے امام کی بات کو بچانے کے لیے کس قدر ایسے جو ہے وہ عقلی اور علمی دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو امام کے خواب و خیال کے اندر بھی نہ ہو۔ لہذا بہت ہی درد مندانہ اپیل ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ آپ کے پاس کتاب اللہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو پھر اماموں کی طرف رخ کرنے کی کیا بات ہے؟ لہذا قرآن اور حدیث اسی میں ہی خیر ہے اور اسی کے اندر ہی بھلائی ہے، اور یہی واحد طریقہ نجات والا ہے۔ کتنا اچھا لگے گا جب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام موجود ہوں گے اور سارے کے سارے ان کی اتباع کرنے والے ان کے آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح کے جو لوگ یعنی لوگوں کی طرف لگ گئے وہ کہاں ہوں گے؟ لہذا ڈائریکٹ جس کا کلمہ پڑھے اسی کی بات کو ہی لیا جائے۔ واضح فرمان موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں، فلاں امام صاحب نے یوں سمجھا ہے، فلاں یہ کہتے ہیں۔ بہت زیادہ عجیب اور حیران کن مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں، یہی چیز ہے۔ انہی اماموں کی وجہ سے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فلاں مالکی ہے، فلاں حنفی ہے، فلاں شافعی ہے، اور فلاں پتہ نہیں احمدی ہے، اور کون ہے۔ یہ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، اور ان کے صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ آج بھی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہم اپنا مرجع، اپنا مصدر اور اپنی اصل اور اپنی بنیاد بنا لیں، انشاءاللہ الرحمن یہ یقین کے ساتھ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ سارے کے سارے فرقوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور وہ جو اس ضمن میں وہ بھی روایت ذکر کر دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اختلاف امتی رحمہ، روایت پیش کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف ہی باعث رحمت ہے، لہذا جتنے فرقے بن جائیں ٹھیک ہے۔ غلط بات ہے، موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے، کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہتا۔ بھئی اختلاف میں رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر کے اندر اختلاف ہو جائے وہ رحمت ہوتا ہے کہ زحمت ہوتا ہے؟ گھر کے اندر والا جو اختلاف ہے وہ ہمارے ہاں رحمت بن نہیں سکتا، لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں بڑی جلدی ہم کیا کہتے ہیں رحمت ہے، غلط بات ہے۔ آگے فرمایا بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے اتارا، الیک آپ کی طرف، الذکر ذکر کو، لتبینا تاکہ آپ بیان کر دیں، للناس لوگوں کے لیے، ما جو نزل اتارا گیا، الیہم ان کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ جی یہی وہ آیت جس کا ہم نے پچھلی آیت میں ذکر کیا، بالبینات والزبر۔ البینہ کی جمع ہے البینات، اسی طرح الزبور کی جمع ہے زبر، اور یہ مزبورن کے معنی میں ہے، یعنی مکتوبن، لکھی ہوئی چیز۔ تو امام طنطاوی نے ذکر کیا ہے کہ بالبینات والزبر، اس کے متعلق کہتے ہیں دو باتیں یاد رکھیں، یعنی گرامر کی روح سے کہہ لیں، عبارت کے حل کی روح سے کہہ لیں، کہ بالبینات والزبر کا دو چیزوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اسے آپ گرامر میں پڑھتے ہیں نا، جار مجرور مل کر فلاں کے متعلق ہوئے، تو البینات یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الزبر معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو آپ نے پڑھا نا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اس میں جو ارسلنا فعل ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ اسے فاسألوا اہل الذکر میں فاسألوا کے متعلق کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہاں، پہلے کا مطلب کیا بنے گا اگر بالبینات والزبر کو ارسلنا کے متعلق کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ ایک معنی یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی امام طنطاوی کہتے ہیں کہ اس کو ہم اگر فاسألوا اہل الذکر میں فاسألوا کے متعلق کر دیتے ہیں جار مجرور کو، تو پھر مطلب ہوگا کہ اگر تم نہیں جانتے
تو ذکر والوں سے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ پوچھ لو. تو یہ دونوں مفہوم ہی جائز ہیں، کوئی ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہے. جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، دوسری بات یاد رکھیں، الذکر جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض نہیں اکثر مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ الذکر سے مراد ہے ہی قرآن. اس کی وضاحت ہم پیچھے سورہ حجر آیت نمبر 9 کے ضمن میں بھی کر چکے ہیں. آیت نمبر 9 ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اس ضمن میں ہم نے وضاحت پڑھی تھی کہ الذکر سے مراد کیا ہے. اگر قرآن ہی ہوتا تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے بول دیا؟ الذکر کیوں بولا ہے؟ اختصار کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ الذکر سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. گویا الذکر وحی الہی کو کہتے ہیں. قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے. یہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 10-11 دیکھ لیں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے جو ایسا رسول ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف قرآن ہے؟ کیا رسول کو قرآن کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اس لیے الذکر سے مراد جو ہے قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. گویا وحی الہی کو ذکر کہتے ہیں. اور یہ بات بھی پیچھے یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون والی آیت میں ذکر ہوئی تھی کہ منکرین حدیث ان کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کی فاض کا تو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہہ کر، حدیث کا نہیں لیا. ان کا جو اعتراض تھا اس کا رد بھی ہم نے پیچھے پیش کیا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں. یہی بات سادہ سی سمجھ لینا کہ دنیا کائنات میں بابا آدم سے لے کر قیامت تک، بلکہ اب تک ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا آدمی پیش کیا جائے جس کے اقوال، افعال، احوال، ہر طرح کی چیز موجود ہو اور من و عن موجود ہو ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام کا کیا صحیح نام تھا، کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی، کتنی عمر تھی، کتنی اولاد تھی، صبح کیا کرتے تھے، شام کیا کرتے تھے، ان کے معمولات زندگی کیا تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے. بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر آئے، جناب نوح علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ دنیا جانتی ہے، ہر قسم کا طبقہ جانتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ہر قسم کے مشرک لوگ جانتے ہیں. لیکن کیا ایک ایک چیز ان کی لکھی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ یہ حفاظت کی ایک بڑی زبردست اور عمدہ مثال ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک ایک ادا کو لکھ دیا اور آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، فلاں موقع پر آپ کا کیا طرز عمل تھا، موجود ہے. لہذا تفصیل میں یعنی یہاں موقع نہیں ہے جانے کا، پیچھے ہم کچھ ذکر کر بھی چکے ہیں. مفہوم یہی ہے، سادہ سی بات یاد رکھیں، الذکر سے مراد وحی الہی ہے. اس میں قرآن بھی شامل ہے اور اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے. کئی قسم کے دلائل ذکر کیے جا سکتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 4604 ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار خیال سے سنو، مجھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. اچھا جی، آتے ہیں اسی آیت کی طرف. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں ذکر کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو الذکر اتارا ہے، یعنی وحی الہی جو ہے، اسے سمجھنے میں لوگوں کے ہاں مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، لہذا آپ وضاحت فرما دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہاں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ معروف حدیث ہے، جب قرآن کریم کی آیت آئی نا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورۃ البقرہ کی
تو تفسیر میں یعنی سمجھنے میں اختلاف ہو گیا تھا نا، صحابی رسول نے اپنی طرف سے سمجھا کہ یہ واقعی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہی مراد ہے، تو اپنے سرانے یعنی اپنے قریب انہوں نے رکھ لیے اور دیکھتے گئے کب سحری کا وقت ہوگا، کب ختم ہوگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد حقیقی دھاگے نہیں ہیں، بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا اور روشنی ہے۔ وہ وضاحت فرما دی۔ ایک حکمت تو یہ ہے، دوسری کیا ہے؟ وہی جو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر والی۔ تو یہ دو حکمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، أَفَأَمِنَ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے تدبیریں کی، السیئات، بری، ان یخسف اللہ، کہ اللہ تعالی دنسا دے، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، او یا یأتیہم، آ جائے ان پر، العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح دلائل اور کتاب دیکھنے اور سننے کے باوجود رسول اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یخسف اللہ بہم الارض، ایک۔ دوسرا اسی آیت میں یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور تیسرا ہے یأخذہم فی تقلبہم، چوتھا ہے یأخذہم علی تخوف۔ یہ ترتیب کے ساتھ ساری آیات میں، یعنی تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ جی، پہلی چیز کیا ہے؟ یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین میں دھنسا دے اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ قارون کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا نا، سورۃ القصص آیت نمبر 81 ہے، فخسفنا بہ، آگے کیا ہے؟ ہاں، وبدارہ الارض، تو ہم نے اسے اور اس کے مکان کو زمین میں دھنسا دیا۔ دوسری مثال بھی ہمارے ہاں یہ جو آزاد کشمیر کے اندر آئے دن یہ جو زلزلے والی کیفیت ہے، آپ نے دیکھا کئی جگہ زمین پھٹتی ہے اور کئی آدمی مکانوں سمیت اندر دنس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسرا جھٹکا آتا ہے زمین کا، زمین پر دوسرا جھٹکا آتا ہے، تو وہ جو سوراخ ہوتے ہیں، شگاف، دڑاریں وغیرہ، جس کے اندر مکان اور لوگ دنس جاتے ہیں، دوسرے اور تیسرے جھٹکے آنے سے زمین بالکل برابر ہو جاتی ہے، گویا ان کے بالکل نام و نشان ہی مٹ جاتے ہیں۔ ایک عذاب کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ عذاب ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، یا پھر اس قدر وہ اچانک آتا ہے کہ اس سے دفاع کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 2 میں بھی اس طرح کی آیت ہے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ یہ ہیں 2 صورتیں۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، او یأخذہم، یا وہ انہیں پکڑ لے، فی تقلبہم، ان کے چلنے پھرنے کی کیفیت میں، فما، پس نہیں، ہم وہ، بمعجزین، ہرگز بھی عاجز کرنے والے۔ اور آیت نمبر 47 ہے، او یأخذہم، یا وہ انہیں پکڑ لے، علی تخوف، خوف کی حالت میں، خوف زدہ ہونے پر، فإن، پس بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، یقیناً بہت شفقت کرنے والا، رحیم، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ جی، 2 صورتیں تو پڑھ لی آیت نمبر 45 میں، اور یہ جو آیت نمبر 46 ہے اس میں تقلب کا ذکر ہے۔ تقلب جو ہے نا، یہ چلنے پھرنے کو کہتے ہیں،
یعنی زندگی کی مصروفیات میں چلنا پھرنا، آنا جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی پکڑ لیتا ہے، یعنی عذاب کی یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ او یاخذہم علی تخوف، خوف کی حالت میں، بالکل خوف زدہ۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورت ہوتی ہے، انسان خوف کی وجہ سے نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے۔ چار مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چار نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شمار عذاب کی صورتیں موجود ہیں، لیکن وہ مہلت دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے کہ لوگ نافرمانی چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں۔ اس کی بے حد نرمی، شفقت اور مہربانی کی انتہا دیکھیے، گناہ کرتے رہیں پھر بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے، دنیا میں ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی یعنی مہربان اور شفقت یعنی اس کی انتہا نہ ہوتی تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کافروں، ظالموں، مشرکوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی کبھی نہ دیتا۔ یہ تو اس کی شفقت اور مہربانی ہے۔ آگے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اولم کیا نہیں، یروا انہوں نے دیکھا، الی ما اس چیز کی طرف جو، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، من شیء کسی چیز سے، یتفیأ جھکتے ہیں، ظلالہ اس کے سائے، عن الیمین دائیں طرف سے، والشمال اور بائیں اطراف سے، سجدن سجدہ کرنے کی حالت میں، للہ اللہ کو، وہم حالانکہ وہ داخرون عاجز ہیں۔ یتفیأ یہ فاء یفیء فیئن سے ہے، باب تفاعل، اسی سے آگے یعنی فاء یفیء سے باب تفاعل بنائیں تو تفیأ یتفیأ، یہاں یتفیأ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ سایوں کے لوٹنے سے مراد سورج نکلنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ زوال کے بعد بالکل ہی دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو وہم داخرون، داخرون جو ہے داخرہ یدخر دخورن سے ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے داخرہ فلان لفلان، فلاں آدمی دوسرے آدمی کا بالکل مطیع، فرما بردار اور اس کے سامنے عاجز اور ذلیل ہو گیا، اس پر یہ دال اور خارا کا استعمال ہوتا ہے، داخرہ۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ آیت کے شروع میں جو لفظ ہے نا اولم یروا، اور کیا نہیں، یہ استفہام ہے نا، سوال پوچھنے کا انداز ہے، تو یہ استفہام سوال کے لیے نہیں بلکہ زجر اور توبیخ، ڈانٹنے کے لیے ہے کہ کیا ان مشرکوں کو نظر نہیں آتا؟ یقیناً یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، عاجز ہے، مطیع ہے، مگر یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اس کی ساری مخلوق کی طرح عاجزی، اطاعت، عبادت کی بجائے سرکشی اور کفر میں استعمال کر رہے ہیں۔ جی، الی ما خلق اللہ من شیء، مراد کیا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جو اللہ نے پیدا فرمائی، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، انسان ہے، سایہ ان کا بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، ڈلتا بھی ہے، تو یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے اختیار کے بغیر ہی ہر کوئی اللہ تعالی کی فرما برداری میں مصروف ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اس سجدہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک دوپہر میں کھڑی ہے، اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، جب دن ڈھلا سایہ بھی جھکا،
پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین میں پڑ گیا، جیسے نمازوں میں قیام سے رکوع، رکوع سے سجدہ، اسی طرح ہر چیز اپنے سائے سے نماز ادا کرتی ہے۔ علی کل حال یہ ایک تشبیہ انہوں نے دی ہے۔ صورتحال کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ہی، وہ ذوی العقول ہو غیر ذوی العقول ہو، بے اختیار ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر مصروف ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو زمین میں پائی جاتی ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، پھر معنی مزید واضح ہوگا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، ما جو بھی فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو بھی فی الارض، اور زمین میں ہے، من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا ہو، والملائکۃ، فرشتے بھی، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ گویا اس آیت کریمہ میں نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ آسمان والے بھی، تمام جاندار، بالخصوص فرشتوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا، اور پھر متنبہ کیا ہے، تنبیہ کیا کہ ایسی مقرب ہستیاں بھی اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، لہذا باقی عام لوگ جو ہیں وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، سجدے سے انکار کیوں کر دیتے ہیں۔ یہاں اضافی بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا حصہ گرداننا، یہ بالکل ناجائز، بالکل اور غلط بات ہے۔ یہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ بھی اختیارات کے اندر شامل ہیں تو پھر سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ ایک اضافی بات بھی یاد رکھیں۔ آگے فرمایا، فرشتوں کی اور صفت بیان فرمائی، یخافون ربہم من فوقہم، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما، جو، یؤمرون، حکم دیے جاتے ہیں۔ الفاظ بالکل واضح ہیں، اور فرشتوں کی صفت بھی بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح کی اور آیات بھی، جیسا کہ سورۃ التحریم میں ہے نا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ جو ہے نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ یہاں اس آیت کے ضمن میں دو باتیں بڑی ہی بنیادی اور بہت ہی اہم ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یخافون ربہم من فوقہم کے الفاظ ہے، اپنے اوپر سے، مراد اوپر والا عرش ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ اس کی ترجمانی امام مالک رحمہ اللہ نے کی ہے، کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں، اس کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ بھی آیت آپ نے پڑھی، یخافون ربہم من فوقہم، اس طرح الرحمن علی العرش استوى ہے، اور کئی اس طرح کی نصوص قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالی کے بارے کس کس طرح کے خیالات موجود ہیں، بڑی حیرانگی اور شرم آتی ہے سن کر اور بیان کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، بلکہ وہ لا مکان ہے، یعنی کسی جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ عرش اور مکان تو اس کی مخلوق ہے۔ اگر اسے عرش پر یا کسی مکان میں مانے تو وہ اپنی مخلوق کا محتاج ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کی جانب ہونے یا عرش پر ہونے کے منکرین میں سے بعض لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں ظالم کہ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ جو سوال ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہدایت کی دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، جبکہ قرآن مجید کی
بے شمار آیات احادیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ باقی یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش یا مکان کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، تو یہ فضول ترین بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں بہت سی نیچے والی چیزیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اوپر والی چیز کی محتاج ہوتی ہیں۔ مثال آپ چھت لے لیں، چھت کے نیچے جو پنکھا یا بلب لگا ہوا ہے، کیا ایسے لگ جائے گا یہ اوپر والی چیز کی محتاج ہے یہ؟ پھر یہ جو ایسے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، ان کی خدمت میں صحیح مسلم کی حدیث پیش کیجیے 537 نمبر۔ جناب معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے قریب میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ بکری کم تھی، اسے کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا گیا ہو گیا۔ مجھے کہتے غصہ آیا، انا رجل من بنی آدم، میں بھی انسان تھا، آسف کما یأسفون، جس طرح ابن آدم کو انسانوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آ گیا۔ لیکنی سککتھا سکتن، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کچھ یوں ہے کہ میں نے بس اسے ایک تھپڑ مار دی ہے۔ تو آپ سے کہنے لگا، گزارش کرنے لگا، افلا اعتقها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ائتنی بہا، اسے میرے پاس تو لاؤ۔ فاتیتہ بہا، فرماتے میں اسے لے کر آیا۔ فقال لها این اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ اب دیکھیں نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، وہ دیکھیں ان کا فتویٰ کس کس پر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اور پھر جو کہتے ہیں لا مکان ہے، وہ بھی یہ حدیث سنیں، وہ کہتی ہے فی السماء، آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ لونڈی ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں، ایک تو آپ نے سوال کیا ان اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں سوال یہ کرنا ہی جائز نہیں ہے، ان کی بات درست نہ ہوئی۔ دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، ہر جگہ ہے، وہ بھی دیکھ لیں لونڈی نے کیا کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس عورت نے سچ بولا، یہ عورت مومنہ ہے، لہذا اس کو آزاد کر دو۔ لہذا یہ بڑی صاف اور بڑی روشن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوى، عرش پر، آسمان پر اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، اور یہ سوال کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا۔ اس ضمن میں آپ اگر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیں تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلو لعلی الغفار، اس طرح امام ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجیوش الاسلامیہ، اسی طرح ابن رشد کی کتاب ہے مناہج الدولہ، ان میں بڑی تفصیل جو ہے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر موجود ہے۔ مزید آپ تفصیل دیکھنا چاہیں یعنی خالص طور پہ یعنی اردو زبان میں، تو یہ کتاب ہے توحید خالص، غالباً 500 سے زائد صفحات پر یہ کتاب ہے توحید خالص، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے غالباً پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے۔ میرے والد گرامی حفظہ اللہ کا اس پر ایک کتابچہ بھی ہے اللہ تعالی کہاں ہے، وہ بھی اس حوالے سے کافی مفید ہے۔ اسی آیت کی ضمن میں ایک بات تو یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی یعنی عرش پر مستوی ہے یا نہیں، ایسا سوال کرنا جائز ہے یا نہیں۔
دوسری بات میں نے کہا تھا کہ 2 باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ النحل کی یہی آیت، اس کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 1070 ہے. ربیعہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں حاضر تھا خطبہ جمعہ میں. انہوں نے ممبر پر سورۃ النحل پڑھی. سجدے کا یہ مقام آیا تو اترے اور سجدہ کیا. لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. اگلا جمعہ آیا، آپ نے پھر سورۃ النحل پڑھی اور یہی سجدے کا مقام آیا تو فرمایا لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں تو جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1070 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی جتنی آیات ہیں، جو سجدہ کر لے آیت پڑھ کر سن کر اس کے لیے اجر اور ثواب ہے، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں. اور جو سجدہ نہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑی سختی ہوتی ہے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا. لہذا یہ حدیث جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ والی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، یہ اسے سنائیے اور ساتھ یہ بات بتلائیے کہ جب صحابی رسول گناہ اور اجر فضیلت وغیرہ والی بات کرے تو وہ اپنی طرف سے بات نہیں، بلکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی بات ہی آگے بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.